السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سارے میرے پیارے بھائی دوست یار سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج چھٹی کے دن کا روزہ بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. دوستوں اس وقت 2 بج رہے ہیں آلموسٹ, اور میں اس وقت گھر سے باہر ہوں, کہیں محو سفر ہوں. اگر رمضان کے اس ٹائم کے اوپر میں کہیں جا رہا ہوں تو کچھ خاص ہی ہوگا, تو جو خاص ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کروں. ایک بات ذہن میں تھی, میں نے سوچا کہ اس کو بیان کرتا چلوں. دوستو یہ کچھ 2 دن پہلے پشاور میں ہماری پشاور پولیس کے جوانوں نے, افسران نے, مطلب SHO نے اور اس کی نفری نے مل کے ایک ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنایا, اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے تو وہ ساری چیز کو سر انجام دیا. میں دیکھ رہا تھا اس واقعے کی فوٹیج, تو جو چیز مجھے اس میں نظر آئی آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا میں اگر اس طرح بیان کروں گا, لیکن بہرحال دل میں بات جو ہے وہ رکھنی نہیں چاہیے. دوستوں نہایت نان پروفیشنل وے تھا اس بہادر SHO صاحب کا, جنہوں نے جمپ لگائی اس ڈکیت کے اوپر اور اس کے بعد اسے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. آپ لوگ دوبارہ سے وہ ویڈیو کلپ دیکھیے تو بس ان کا نصیب اچھا تھا ان SHO صاحب کا کہ جو ہے وہ اس ڈکیت نے جس وقت پہ وہ ان کے سامنے لیٹے ہوئے تھے, اس کی بیگ تھی SHO کی اور پیچھے ڈکیت کھڑا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. تو دوستو جب کبھی ہم فوج کی بات کرتے ہیں نا, جب کبھی ہم آرمی کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے ڈسپلن. ڈسپلن کے بعد جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے جو نتھی ہے فوج کے ساتھ, وہ ہے ٹریننگ. دوستو ٹریننگ از اٹ موسٹ امپورٹنٹ. میرے خیال کے مطابق ہماری جو پولیس فورس ہے بہت قابل ہے ماشاءاللہ, بہت جری ہے, بہادر ہے, لیکن پولیس فورس کو اثر نو ان کی ٹریننگ جو طریقہ کار ہے اس کو بدلانا ہوگا, بالکل گراس روٹ لیول سے. اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد ویپنز کو بھی بدلانا چاہیے, ساری چیزیں, ساری باتیں. تو دوستو اس کے علاوہ جو ہے اسی میں ایڈ کرتے چلتے ہیں کہ بالاکوٹ والا جو حادثہ ہوا, ٹک ٹاکر وہ جو بیچارہ جاں بحق ہو گیا ایک غیر محتاط اور ایک غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے دوسرے ایک انسان کی. تو دوستو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری معاشرے میں آپ دیکھیں گے, آپ لوگوں کی سراؤنڈنگ میں بھی پائے جاتے ہوں گے, کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک چیز کے اوپر وہ اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتے ہیں. ڈرائیور حضرات ہیں, نوجوان ہیں, تو وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار جو ہے میں سب سے بہترین ڈرائیور ہوں, لیکن میں اگر کسی ڈرائیور کو بغیر ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اس کی ڈرائیونگ اسکلز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا, میں کہتا ہوں ڈرائیور ہے ہی نہیں. اسی طرح جس بندے کے پاس بھی اسلحے کی پوزیشن ہوتی ہے, اسپیشلی ہینڈ گنز جو ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں میں ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے جو ہے تو وہ ایسی حرکات کی جائیں گی جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. تو دوستو کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی اینی تھنگ, ٹریننگ اور ڈسپلن, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے تو پھر حادثات کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو دوستو بہت زیادہ محتاط رہیے اور کوشش یہ کیجیے کہ اگر آپ کو ٹریننگ, آج کل تو لوگ سیکھتے ہیں, سب کچھ سیکھتے ہیں, آپ کم از کم جو ہے تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان میڈیا جو ہینڈلز ہیں ان سے آپ کم از کم جو ہے وہ بیسکس تو سیکھیں, آپ ادب آداب تو سیکھیں, ڈونٹس تو سیکھیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آپ سیکھیں کہ جو ہے وہ ان چیزوں کے یا اسلحہ کے یا کسی بھی چیز کے آداب کیا ہیں. اور باقی انجوائے کیجیے جی, انجوائے کیجیے, سدا سلامت رہیے. تو دوستو ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں جلوزئی کا جو ڈیزگنیٹڈ زون ہے, انڈسٹریل زون ہے, جس میں آرمز اینڈ ایمونیشن کی مینوفیکچرنگ کا اپنا ڈیزگنیٹڈ بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. پاک ڈیفنس آرمز جا رہا ہوں دوستو, پاک ڈیفنس آرمز عمیر بھائی سے ملاقات کرنے. انہوں نے بتایا کہ کچھ انہوں نے نیا بنایا ہے, کچھ کوئی چیز نئی
آئی ہے. دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ہی رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہیں الحمدللہ. دوستو, دی گن انتھوزیاسٹ کے پلیٹ فارم سے اس وقت میں پاک ڈیفینس آرمز کمپنی میں بیٹھا ہوں اور میں سید عمیر نقوی بھائی کے پاس. اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جی, کوئی اسکرپٹڈ کانٹینٹ نہیں ہے. یہ ایک وزٹ میرا ڈیو تھا رمضان سے پہلے, لیکن کچھ مصروفیات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سک رہا تھا. تو آج ہم لوگوں نے پلان کیا اور آپ لوگوں کو کچھ معلومات دینے کے لیے, آپ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے جو ہے میں آیا ہوں عمیر بھائی کے پاس. اور اسٹارٹ میں جو ہے وہ کچھ واقعات ہوئے. عمیر بھائی ایک ٹک ٹاکر تھا, وہ بیچارہ کسی دوسرے ٹک ٹاکر کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ مر گیا. تو دوستو, اس وقت پہ آپ کو میرے سامنے, ہمارے سامنے جتنا بھی ویپن نظر آ رہا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل برانڈ نیو ہے. ان کے چیمبرز بھی چیک کیے جا چکے ہیں, خالی ہیں. ان کی میگزینس بھی ان سے باہر ہیں, ان کے راؤنڈ سائڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. دوستو, کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں, غیر محتاط رویے کے ساتھ استعمال کرنے کی چیزیں نہیں ہیں, ہوائی فائرنگ کی چیزیں نہیں ہیں, معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آتے ہیں عمیر بھائی, اب اپنے اس سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. عمیر بھائی, آپ کے پاس جو ہے ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا آپ کی فیکٹری کا. ماشاءاللہ جتنی اسپیکٹس تھے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, میں نے اس دن بھی ایک شارٹ جو ہے اس کو دوبارہ ری اپلوڈ کیا جس میں آپ ڈرل ٹولز بتا رہے تھے, ٹنگسٹن والے جو ڈرلنگ, کہ تاکہ ایکوریسی آئے. میں نے جو یہاں پہ آ کے پاک ڈیفنس آرمز میں جو چیز مجھے اپیل کرتی ہے, جس وجہ سے میں بار بار آنے پہ مجبور ہوتا ہوں, وہ آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کی نالج ہے, آپ کی ذیل ہے, اور آپ کا اخلاق ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ساکھ ہے. تو عمیر بھائی زیادہ اس کو لمبا نہیں کریں گے, ہم مقصد کی باتوں کے اوپر آئیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی 3-4 مہینے ہو گئے پاز ہے میری ویلاگنگ میں, اور کوئی نئی چیز نہیں دکھا رہا. اچھا, میں نے چینل کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ ویلاگنگ پاک میڈ پر اس لیے نہیں ہوگی کہ پسٹلز کے سارے ماڈلز جو کامیاب ہیں میں دکھا چکا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی. اب اس میں کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن آج جو میرے سامنے جتنا سارے کے سارا اسٹف پڑا ہوا ہے, ہر ایک اس قابل ہے کہ اس کے اوپر علیحدہ سے ویلاگنگ کی جائے اور بات کی جائے. ہم کوشش کریں گے سب کو ایک ہی انکمپاس کر لیں. تو چھوٹے سے شروع کرتے ہیں. جی بالکل. عمیر بھائی, مجھے ایک نہایت اچھی کوالٹی کا, تو بڑے اچھے فنیس کے ساتھ اور بڑے اچھے ایرگونامکس کے ساتھ یہ ایک پسٹل 1911 نظر آ رہا ہے, اور میرا دل جو ہے وہ خوش اس بات پہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس ایک ماڈل کا, آپ جانتے ہیں میرے پاس اس میں ٹورس کا 1911 ہے, ٹھیک ہے جی, 0.45 میں. آپ جانتے ہیں کہ اس ماڈل کی اپنی ایک فین بیس ہے, اس کو پسند کرنے والے, اس کو رکھنے والے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری پاک میڈ مینوفیکچرنگ میں کوئی ایک ایسا معتبر نام میرے سامنے آیا نہیں. ایک آیا تھا لیکن وہاں پہ چیزیں کچھ بہت ڈفرینٹ تھیں. تو کوئی لے بیٹا لے, تو کوئی ایک ایسا نام میرے سامنے آ نہیں رہا تھا جس کو میں آگے لا سکتا, ایکسپوز کر سکتا, پروموٹ کر سکتا, آپ لوگوں کو دکھا سکتا. تو دوستوں, میں حلفین بیان دے سکتا ہوں کہ یہ گن مطلب وہ جو میں نے اس سے پہلے دیکھی تھی پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ میں, اس سے فار بیٹر. اب تھوڑا سا ہم ذرا اس گن کا جو ہے وہ, یہ آپ اس کو چیک کریں, یہ ایئر ریک ہوتا ہے باقاعدہ. یہ پسٹل جو ہے ایئر ریک ہوتا ہے. اچھا سوری, مجھے یہ بتائیے, یہ ایئر ریک ہونا کہیں خطرے کا باعث تو نہیں ہے؟ نہیں, اصل میں اس میں یہ واحد پسٹل ہے جس کے 2-3 فیچر ایکسٹرا ہیں. لاک اس کا ایکسٹرا ہے. سب سے پہلے یہ گرپ لاک, اور 1911 کے اندر موسٹلی جو لوکل مارکیٹ میں بنتے ہیں ان میں گرپ لاک ورکنگ نہیں کرتا. یہ باقاعدہ گرپ لاک ہے. آپ اس کو اچھی گرپ کیے بغیر فائر کریں گے تو یہ کبھی بھی فائر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس لحاظ سے سیف ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ایکسٹرا فیچر گرپ لاک کا ہونا جو ہے نا, یہ ایک ایکسٹرا فیچر ہے. سلائیڈ لاک بھی ہے, گرپ لاک بھی ہے. اور مجھے جو چیز دیکھ کر مزید حیرانگی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مکمل 1911 کو کاپی کیا گیا. اس کا ہڈن ایجیکٹر ہے. ہاں جی, ہڈن ایجیکٹر, اور یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے. آپ اس کا بلکہ ایک یہ لاک دیکھیں,
کہ اگر آپ اس کو یہ کر دیتے ہیں تو یہ سلائڈ بھی لاک ہو گئی اور ٹریگر بھی لاک ہو گیا. اس کے اندر یعنی دیکھا جائے تو 3 قسم کے لاک ہیں, ایک سلائڈ لاک ہے یہ اور گرپ لاک ہے, اور اس کے اندر یعنی ایئر ریک بالکل سیف ہے. اس میں ہاف کاک بھی ہونا چاہیے. یس جی یہی میں کہہ رہا تھا, یہ اس کے 3 لاک ہیں اور یہ سیف اور انتہائی, یعنی آپ اس کو کسی بھی لحاظ سے امپورٹڈ سے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, اس کی فنیشنگ, اس کی ورکنگ مجھے نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کو اس کی ایکوریسی بھی رینج پہ چیک کروں. اچھا, اور اس میں بیرل آپ نے کون سی یوز کی ہوئی ہے؟ اس میں بیرل 4140 کی ہے 100%, باقی سلائڈ جو ہے وہ 1045 کی ہے, فریم جو ہے اس کا ایلومینیم میں ہے. اچھا, اب لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ خدق صاحب آپ تو 4140 آپ نے کہا تھا کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ تو R416 بھی ہے, 416R بھی ہے. میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں 4140 پہ ورکنگ کا ہمارا جو پیٹرن ہے. ابھی اس وقت وہ پیس آپ نے مجھے ٹولز بتائے تھے سارے, جی مشینز بتائی تھی, وہ بھی بتائی. اچھا, پھر اس کے اوپر ہم نے ایک پیس کے اوپر ورکنگ کی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ عام ٹولز پہ ورکنگ نہیں ہو رہی. پھر اس کو ہم اوون میں رکھ کے انیل کرتے ہیں, یعنی اس کو ایک ٹیمپریچر دیتے ہیں, اس میں اس کے مالیکیولز کھل جاتے ہیں, پھر وہ ورکیبل ہوتا ہے, اس پہ ورکنگ ہوتی ہے, اور لاسٹ میں اس کو پھر دوبارہ ٹیمپر کر دیا جاتا ہے. 4140 یوز ہوتا ہے, لیکن یہ سارے ایس او پیز اس کے ساتھ ہیں. اوکے ہو گیا جی. بیرل آپ کلیم کر رہے ہیں 4140, جی بالکل, اور یہ باقی ہارڈ مٹیریل, اس کو یہ کاربن سٹیل ہے, اس کو ہارڈ کیا جا سکتا ہے, اور اس کو کیا ہے, اس کے سٹریس پوائنٹ جو ہیں ان کو ہارڈ کیا گیا. اوکے, اور اس کا پرائس فیکٹر کیا ہے جی؟ پرائس اس کی 60,000 ہے, لیکن آپ کے اس چینل کے توسط سے اس کو جو ہے نا ہم 55 پہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ یہ صرف یہ ایک سمجھ لیں کہ جیسے انٹروڈکٹری پرائس ہے نا, وہ اس طرح یہ جب لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے لوکل میڈ جو پسٹلز ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں امپورٹڈ پسٹلز کو. بالکل, اس کو آپ ذرا ایئر ریک کیجیے. جی بالکل, یہ تھوڑی سی اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یعنی اس وقت اگر آپ, میں بلکہ آپ کو رینج پہ اس میں راؤنڈ ڈال کے ایئر ریک کروں گا, تو آپ اس کو یعنی یہ دیکھ, یہ زبردست, اور اگر آپ یہ اس کو یعنی میگزین لگایا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سلائڈ بھی لاک ہو گئی, یعنی یہ فل پروسیس ہوا ہے, یہ نہیں کہ یہ ہاف سے ہی واپس چلا گیا. یہ اوکے اوکے اوکے, اور انشاءاللہ یہ راؤنڈ بھی لے کے جائیں گے اور اس پہ فائر بھی کریں گے. اچھا, اس کو جو پرائس ٹیگ آپ نے رکھا ہوا ہے 55,000 کا یا 60,000 کا, بہت مناسب ہے, بہت مناسب ہے, کوئی اوور چارجنگ نہیں ہے اس کوالٹی کے ساتھ. بالکل ایسے, بلکہ میں یہ خدا نخواستہ اگر یہ چیز کدھر ہمارے پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ میں 1-2 ڈاکٹر صاحبان ہیں, یہ کدھر ان کے ہتھے چڑھ گئی تو انہوں نے 1,20,000 سے نیچے کا نہیں بیچنا, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو عمیر بھائی واللہ آپ نے طبیعت خوش کر دی, آپ نے دل خوش کر دیا اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے اتنے اچھے معیار کے ساتھ اور اتنے اچھے پرائس رینج کے ساتھ, جی کاسٹ اکانومی کے ساتھ. اچھا جی, اب ہم ترتیب کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں پہلے ایک پسٹل کے ہی کیلیبر کے اوپر. جی جی, یہ AR9 سوری وہ دو سائز سیم ہے, سائز سیم ہے. اور دوسرا رمضان میں آپ سب لوگوں کی نالج کے لیے میں روزے کی حالت میں آج پہلی دفعہ جو ہے وہ مجھے مارکیٹ یا باہر نکلنے کا دوسری دفعہ ہے. تو اچھا جی, یہ تو عمیر بھائی AR9, جی یہ AR9 ہے, یہ یعنی 9mm کے اندر آپ اس کو یعنی لانگ رینج پہ یہ ایکوریسی بھی دے گی. اوکے, اور یہ اس کی یعنی لک دیکھ لیں آپ, بالکل M4 جو 223 ہے, جن کے پاس لائسنس 9mm کا ہے لیکن وہ رائفل رکھنا چاہتے ہیں اور 223 شیپ میں ذرا آپ کو پتا ہے گیجٹس وغیرہ لگتے ہیں اور ذرا سوفسٹیکیٹڈ. یہ آپ کے ایک کولیگ ہے انڈسٹریل اسٹیٹ پشاور میں, ان کا میں نے گن کا ریویو بھی کیا تھا. صرف اس وقت پہ چونکہ وہ بالکل انیشیل لیول پہ میں ان سے اٹھا کے لے کے آیا تھا, بھی اس کے ٹیسٹ فائلز بھی نہیں ہوئے تھے, اس کا بولٹ کا ایشو آ رہا تھا چونکہ یہ ڈائریکٹ بلو بیک ہے. ہاں جی, یہ ڈائریکٹ بلو بیک ہے, تو اس کا بولٹ کا ایشو آ رہا تھا, وہ میگزین پہ ہولڈ نہیں کرتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی. اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ مکمل ورکنگ میں ہے. اس سے پہلے ہم نے جو ماڈل بنائے تھے اس کے اندر یہ تھا ایشو کہ وہ میگزین پہ رکتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتا ہے وقت کے ساتھ ایڈوانسمنٹس آتی ہیں, تو اب یہ الحمدللہ ایک کمپلیٹ AR9 کے اندر ہے, جس کے اندر یہ بولٹ ریلیز بھی اس کے ورکنگ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی صرف ایمونیشن کی سلیکشن جو ہے نا, وہ اس میں بڑی ایک اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے MP5 جو فائر کی جاتی ہے اس کے راؤنڈ POF میں بھی الگ سے ہے.
बिल्कुल सही है, तो पिस्टल का राउंड और होता है, ब्लो बैक जो राइफल है उसका राउंड और होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें भी वही सिलेक्शन, आपको राउंड की सिलेक्शन जो है ना वो सही करनी है, मुनिशन जो है मतलब वो आप इसका कहना ये proper चाह रहे हैं कि इसमें कोई लोकल राउंड यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी फिर फंक्शनैलिटी पे इशू आता है। इशू आता है। तो बाकी ये है कि इसको होना कुछ नहीं है। ठीक है। POF का अगर आप पिस्टल का राउंड यूज करते हैं तो ये बेहतरीन चलेगी, लेकिन ये है कि इसकी फंक्शनैलिटी में इशू आएगा। अगर आप MP5 वाला राउंड यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया हाँ जी। जी। अच्छा, और इसकी ओवरऑल लेंथ हम क्या कह सकते हैं कि कितनी इसकी होगी? ये तकरीबन 3.25 फुट है इसकी, और हाँ जी विद एक्सटेंडेड जी, जी। विद एक्सटेंडेड स्टॉक। जी। ठीक है, अच्छा, एडजस्टेबल स्टॉक। एडजस्टेबल जी स्टॉक, बिल्कुल। ठीक हो गया। और इसकी प्राइस रेंज? ये जी 1,20,000 रुपए की है, विद 2 मैगजीन है, इसके साथ 30 राउंड मैगजीन है, और ये ग्लॉक फिटेड मैगजीन के साथ है। ठीक है, यानी इसके अंदर आप 30 राउंड के 2 मैगजीन जो हैं वो आप ग्लॉक की लगा सकते। अच्छा, ग्लॉक का वो जो ड्रम आता है वो भी इसके अंदर लग जाता है। हाँ जी, ये एक कंप्लीट, ये जैसे जो एसेसरीज इसकी AR-15 की हैं वो AR-9 के अंदर भी वही एसेसरीज सही हो गया। और इसको आपने रखना है 9mm के लाइसेंस पे? जी बिल्कुल, 9mm। अच्छा, इसकी बैरल के बारे में मैं पूछना भूल गया, इसकी बैरल का मटेरियल? बैरल तो हमने जितनी भी यूज की है ना उसके अंदर ये चाहे वो AR-10 है या AR-15 है या AR-9 है, उसके अंदर बैरल हमने 4140 की ही यूज की है। इसके अंदर वो वाली यूज हो सकती है 416R की, लेकिन वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी क्योंकि इसके अंदर चली जाएगी। मतलब अगर इसके अंदर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर आप एक 416R की बैरल लगाएं तो कॉस्ट 1,20,000 से कहां चली जाएगी? ये असल में वो जो बैरल ब्लैंक वो पड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। वो बैरल ब्लैंक की जो लेंथ है ना, इतनी लेंथ का बैरल ब्लैंक तकरीबन 85-80,000 का वो हमें कॉस्ट करता है। यानी आप ये देख लेंगे वो इस कॉस्ट के अंदर वो सिर्फ बैरल ही हो। जी बिल्कुल, बैरल ऐड हो जाएगी। लेकिन ये कि हम जो अपनी बैरल लगा के दे रहे हैं इसमें इंशाल्लाह ताला कभी भी हमारे क्लाइंट को इसको आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा जरा इसका इंटीरियर बता सकते हैं? जी जी, एक्सक्यूज मी। ये 416 ये 416R अक्सर आपके ही चैनल से मेरे से लोग पूछते हैं कि ये आपके पास इंपोर्टेड बैरल कैसे आए। ठीक है, तो ये अच्छा मौका मिल गया। हाँ। ये इस शेप में बैरल ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, और ये फुल एंड फाइनल बैरल नहीं आती, ये इस शेप में आते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये मटेरियल प्लस इसके अंदर जो राइफलिंग है वो, प्लस इसकी जो ग्रूविंग ड्रिलिंग, ये सारा कुछ बाहर से होके आता है, रेडीमेड। हाँ जी, रेडीमेड है। और अब ये आपने इसको सिर्फ इन शेप करने हैं हाँ जी, गन के मुताबिक उसको ग्लॉक में कर लें, क्योंकि अच्छा ये जो चीज है, ये इसका जो रॉड का साइज है वो ब्रीटा के लिए कंपैटिबल नहीं है। मैं ये पूछने वाला था। जी जी, ये सिर्फ ग्लॉक के लिए कंपैटिबल है। और ग्लॉक ही यानी ओरिजिनल ग्लॉक भी स्टेनलेस स्टील की बैरल यूज करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से उन्होंने इस बैरल को डिजाइन किया है। इसके ऊपर बल्कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, जो इसका स्टार्टिंग पीस होता है उसके ऊपर वो सारा रिमिंगटन 9mm ये वो सारे मार्किंग भी हुई होती है। ओके। माय गुडनेस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका हम सिर्फ बोर्ड चेक करना चाह रहे थे जी। वो जी। अच्छा, इसके अंदर ना वो यानी यूं लोड तो नहीं वैसे करनी चाहिए। ये जो है ना चार्जिंग हैंडल इसका। जी सॉरी, मैं ये आपको बोल्ट चेक करवाऊं? जी बोल्ट से चेक मैं करना चाह रहा था। मैं वो पिन वगैरह प्लीज। क्लास है यार, क्लास। इसकी एक्चुअल में आके देखिए दोस्तों, आप भी कहेंगे कि मैं सही कह रहा था। क्लास है, क्लास। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में रहता है 1911, तो मुझे उसका फीलर भी पता है, और वेट इसका, फीलर इसका, एर्गोनॉमिक्स, एवरीथिंग दोस्तों, एवरीथिंग। जो बहुत ज़्यादा इसमें अगर कोई ये ख़रीद लेते हो, फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना चाहता है ना, इस साइड को जो है नोवैक की लगवा दे। ठीक है, थोड़ी सी महंगी है वो, लेकिन बस उसके बाद फिर इसमें कुछ भी नहीं रहता। ओके। ये AR-9 का। अच्छा, ये अब कौन सा मटेरियल है? ये 86-20 होता है।
ٹھیک ہے. یہ جہاں پہ یعنی سٹریس لیول زیادہ ہو, لچک چاہیے ہو, وہاں پہ ہمیشہ 86-20 یوز کیا جاتا ہے. لیکن یہ اس کی ہیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد پھر یہ جو ہے وہ اس کے اندر یعنی پینیٹریٹ کی جاتی ہے کاربن, اور جس سے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کے بہت بڑا اصل میں عمر بھائی اس کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے مارکیٹ میں جو ہے, تو وہ میڈ ان ٹرکی 3 لاکھ روپے کی بک رہی ہے. سمپل بلو بیک ایسے ہی ہے بالکل. سیگا 9 پتہ نہیں 3.5 لاکھ روپے سے بھی اوپر ہے, سمپل بلو. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی. MP5 کو چونکہ وہاں پہ ڈیلر کا مارجن نہیں بچتا, تو وہ اس رولر ڈیلیڈ بلو بیک کو جو ہر طرح کا بوجھ اٹھا سکتی ہے اسے وہ پروموٹ نہیں کرتا. تو ہمیں ضرورت تھی اپنی پاک میڈ مطلب اسپیشلی اس 1911 کی, AR9 کی, اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہے. لیکن دیکھیں دوستو, میں آج ریورس اپنی اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ دیکھیں میری یہ تلاش جو ہے نا بیسیکلی اپنے لیے. میں ایک میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھنے والا 5 بچوں کا باپ ہوں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں 10 لاکھ روپے کے ویپن نہیں خرید سکتا ہوں, میں 5 لاکھ روپے کے ویپنز نہیں خرید سکتا ہوں, میں جا کے مارکیٹ میں یہ پسٹل 3 لاکھ روپے کا نہیں خرید سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میری ضرورت ہے, مجھے کوالٹی چاہیے. اچھا اب میں نے سنا ہوا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے گن میکنگ میں دنیا بھر میں مشہور ہے, لیکن مجھے کدھر سامنے کوئی وہ نہیں آ رہا تھا. ایک فس مچی ہوئی تھی, ایک ہڑبونگ مچی ہوئی تھی. شکر الحمدللہ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں دوستوں کہ جب سے آپ کا یہ بھائی اپنا چینل لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں آیا, نارمز بہت چینج ہو گئے. بالکل. اب ہر بندہ منہ اٹھا کر نہیں کہتا کہ 41, وہ کہتا پورے کی پورا 41-40 کا بنا ہوا. ٹھیک ہے. اب وہ باتیں نہیں ہیں, اگر بات کوئی کرے گا اس کو ثابت بھی کرے گا, آپ کو اس کا وہ بتائے گا. جیسے ہم نے پہلے ٹیمپرنگ کے حوالے سے ہم بڑی لمبی بات کرتے تھے, اس سے پہلے بڑی لمبی بات ہوئی تھی, اور بہت زبردست جی, بہت زبردست. اور اس میں صرف آخری میرا ایک سوال رہ گیا کہ کیا اس AR9 کا بھی چارجنگ ہینڈل سائڈ میں نہیں لگ سکتا؟ یہ بالکل لگ سکتا ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا ٹریول یعنی وہ ہو جائے گا. ہاں جی, وہ بھی ہو جائے گا. اوکے. تو ویسے اپنے اس چارجنگ ہینڈل جی کیونکہ یہ AR فیملی, میں نے آج آپ کو یہ اتنے عرصے بعد آپ آئے ہیں تو میں نے بھی یعنی چیزیں اس حساب سے ڈیولپ کی ہوئی تھی. تو سب سے پہلے جب آپ آئے تھے ہمارے پاس AR کے اندر صرف AR15 تھی 223 کیلیبر میں. بالکل ٹھیک ہے. آج اب جب بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس ایک فائنل شیپ کے اندر AR10 جو 308 کیلیبر کے اندر وہ رائفل بھی موجود ہے. پھر اس سے نیچے جو ہے یہ 223 کیلیبر کے اندر AR15 جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے, جس کا یہ راؤنڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے AR فیملی کی جو سب سے چھوٹا وہ ویپن ہے AR9, وہ بھی ہمارے پاس, یعنی AR9, AR15 اور AR10 تینوں ورژن اس کے AR فیملی کے ہمارے پاس موجود ہیں. اور میں ایڈیشن کروں گا کہ پھر AR فیملی میں جو ایک انوویشن تھی, یہ وہ انوویشن ہے جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم بھی ہم نے کی تھی, اور الحمدللہ آج بھی ہماری منوپلی ہے. یہ AR کی ہی فیملی کی رائفل ہے. ہم بات کر رہے ہیں دوستوں اس گن کی اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ AR فیملی کی گن ہے, لیکن اسپیشلٹی کیا ہے؟ اسپیشلٹی یہ ہے کہ جو AK لور ہے, یعنی موسٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے AK-47 وغیرہ یوز کرتے رہے ہیں گنز جی, تو موسٹلی وہ جو ہے نا وہ کاکنگ ہینڈل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ ان کو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوڈ کہاں سے ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو یوں لگایا ہوا ہے تو اس وقت آپ یہ چارجنگ یہ اتنی پریکٹیکل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ ایک آپ کو ہمیشہ یاد ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا تھا نا, تو وہ بندے جو ہے نا وہ بولٹ کھینچنے کو بڑا ایک یعنی وہ ایک ہوتا تھا اگلے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے نا. تو اس کے لیے چارجنگ ہینڈل اس کے اندر ایک تو یہ بڑی ایک فیچر ہے کہ اس کا چارجنگ ہینڈل سائڈ پہ آپ اس کو یوں لوڈ کر سکتے ہیں. ایک یہ ڈیفرنس ہو گیا عام AR15 سے. دوسرا یہ کہ DI کے اندر بہت سارے مسائل آئے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں یہ DI سسٹم جو ہے وہ obsolete ہو چکا ہے. اچھا, اب یہاں پہ شارٹلی ہم کچھ ایسے میرے بھائی ہیں اسپیشلی میرے سمیت, مجھے بھی کبھی نہیں تھا پتا, ہم جب ورڈ یوز کرتے ہیں DI تو یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ امپنجمنٹ. جی بالکل. مطلب جو کہ جہاں پہ گیس نے نکل کے ایک ٹیوب کے ذریعے آنا ہوتا ہے اور بولٹ کو پیچھے لے جانا ہوتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈائریکٹ امپنجمنٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گیس پائپ ہوتا ہے جو DI سسٹم میں لگتا ہے. آپ اس کے آگے دیکھیں کتنا باریک ہول ہے. بالکل. اس کے اندر
یعنی چند فائر کے بعد اگر کاربن آ جاتی ہے تو یہ کیسے سٹک ہو صاف جاتی ہے. کریں گے؟ اور یہ صاف کرنا اور اس کی کلیننگ یہ وہ اس وجہ سے پوری دنیا میں اب جو ٹرکش ویپن آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کسی میں بھی DI سسٹم نہیں ہے. انہوں نے اس کو شارٹ سٹروک اور لانگ سٹروک پہ لے کے گئے. پائنیئر شاید HK تھا. جی بالکل سب سے پہلے اس میں HK نے جو ہے شارٹ سٹروک 416 ہاں جی HK 416 بلکہ HK 417 جو ہے AR-10 میں وہ بھی وہ لانگ سٹروک میں ہی کرتے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے ڈیوریبلٹی جو ہے لانگ سٹروک کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو رائفل یہ جو جتنی دفعہ آپ وزٹ کیا ہے اس وقت میں نے آپ کو یعنی پسٹن آپریٹڈ گن کبھی بھی نہیں آپ یہاں پہ موجود ہوتی ہے. وہ میرے یعنی ہمارے آرڈر پہ ہوتی ہے اور وہ ہمارے آرڈر کمپلیٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ادھر یعنی شو کیس میں وہ آئٹم نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو آج الحمدللہ میں آپ کو یعنی سائڈ چارج AR-15 جو کہ پسٹن آپریٹڈ گن ہے جو کہ یعنی بالکل بھی کسی گن کو کاپی نہیں کیا گیا. یہ ٹوٹلی ہماری یعنی پاک ڈیفنس آرمز کی اپنی انوویشن ہے اور ڈے فرسٹ سے ہماری انوویشن ہے اور الحمدللہ آج بھی ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر proudly presenting you made in Pakistan. We love Pakistan. Pakistan زندہ باد. اچھا بیرل وہی 416 بولٹ اس میں وہی 8620 کا جو. اچھا اور کچھ پارٹس آپ کہہ سکتے ہیں 7075 کا ایلومینیم ہے جو کہ یعنی وہی ایلومینیم کا گریڈ ہے جو کہ US میڈ ویپن جو اندر یوز ہوتا ہے. اوکے جی. اس کے علاوہ کوئی پارٹ امپورٹڈ؟ ہاں جی اس کے اندر ہم نے کیونکہ اس کو ہم کیونکہ یہ ہماری اپنی وہ پروڈکٹ ہے جس کو ہم چیلنج کے ساتھ مارکیٹ میں دیتے ہیں کہ اس کی ڈیوریبلٹی اور اس کی یہ سارا کچھ نا ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے اس کا جو ہے وہ جو چھوٹا بولٹ ہے وہ ہم نے کیونکہ آج کل بہت سستے ہوئے ہوئے ہیں تائیوان کے پارٹس وہ اور یہ چھوٹے پارٹس جو ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس مارکیٹ میں اس کے کاسٹنگ والے پارٹس موجود ہیں جو کہ اتنے وہاں پہ ہم تھوڑی سی یعنی مار کھا جاتے ہیں. میں سمجھ. تو اس کے لیے یہ پارٹس تائیوان کے بڑے سستے اویلیبل تھے. ہیمر ٹریگر اس میں USA کا ہے. بفر ٹیوب اس میں تائیوان کی ہے. یعنی یہ اس مکس اینڈ میچ کے ساتھ یہ وہ پروڈکٹ بن گئی ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک دفعہ پہلے ایک ولاگر تھے انہوں نے بھی ویڈیو بنائی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ ایک پروجیکٹ وہ والی ویڈیو شاید میری نظر سے کہیں سے گزری بھی. ہاں جی اس پہ ہاں جی بالکل پہلی دفعہ 350 راؤنڈ فائر کیا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک ماہ پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک یعنی پروجیکٹ ہے وہ آرمی کی کانٹریکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر 320 راؤنڈ ہم نے ایٹ اے ٹائم آٹو پہ فائر کیا ہے اور الحمدللہ یہ اس کی کوئی میل فنکشننگ نہیں. اچھا ابھی یہ سیمی میں آٹو میں کیونکہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سیمی آٹو کی ہے. ٹھیک ہے. ہم آٹو ویپن نہیں بناتے. ٹھیک ہے. اور آٹو کو ہم یعنی فائر بھی نہیں اس طرح کرتے. کوئی پروہیبٹڈ بور کے لائسنس ہولڈر جو ہیں وہ آٹو چلا سکتے ہیں لیکن ہم ان کو کبھی بھی یہ فیسلٹی نہیں دیتے. ہم اس کو سیمی آٹو ہی رکھتے ہیں. اور مجھے اس کی چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں اس کی اپنی ربرائز گرپ کہاں سے منگوائی ہے؟ یہ بھی امپورٹڈ ہی ہیں گرپس یعنی اس میں کچھ چیزیں ہاں جی لیکن اس کو یہ بھی ہم لوکل میڈ ہم بنا رہے ہیں پاک میڈ. دیکھیں دنیا اس لیول پہ آ گئی ہے نا کہ نیا تو بہت کچھ کم ہوتا ہے جی. نیا بہت کم ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں فیچرز تو وہ ٹورس والوں نے اپنی ایک پروڈکٹ ایک پسٹل لانچ کیا ہوا تھا تو وہ اس کی وہ انہوں نے ربرائز گرپ کے اوپر بڑی باتیں کی. یہ تو بڑی کلاس کی مطلب سلپ نہیں ہو رہی. بالکل ایسی میرے ہاتھ سویٹنگ کرتے ہیں. ہاں جی وہ موسٹلی جو ہے وہ ویپن ہینڈلر جو ہے ان کا یہی ایشو آتا ہے کہ ان کی گرپ جو ہے نا وہ ربڑ کے ساتھ بہت زبردست. اچھا اس کی پرائس رینج آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ اس میں جی یعنی جو امپورٹڈ پارٹس ہیں ہیمر ٹریگر USA پھر میگزین تائیوان والی بفر ٹیوب تائیوان والی بہت سارے پارٹس اس میں ہم نے امپورٹڈ ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے سلیکٹر سوئچ میگزین ریلیز بٹن وغیرہ یہ وہ. اس کی پرائس رینج ہم نے 160 رکھی ہے. اس کے اندر سارے پارٹس ہاں جی ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں امپورٹڈ پارٹس جو ہے اسٹاک بڑا اچھا. ہاں جی یہ میکپل تائیوان والا جو ہے اس کا یعنی بہت کلاس ہے ٹیکٹیکل وہ اس میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. بفر ٹیوب دیکھیں آپ کو وہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تائیوان والی لگی ہوئی ہے یہ چیز یعنی اس میں کوالٹی اصل میں یہ وہ ہم پروڈکٹ بنانا چاہ رہے تھے کہ جس کے اندر کبھی بھی کوئی ایشو نہ آئے اور جس کو آدمی کہیں باہر بھی ایکسپورٹ. بالکل ایسی ہے. یہ جو جن کے ساتھ میرا وہ ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا یہ جو AR سائڈ چارج ویپن ہے یہ باہر ایکسپورٹ کرنے کا ہی ان کا پلان ہے. اور ابھی جو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ اسی پروجیکٹ پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں. زبردست بہت شاندار جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس کام میں برکت ڈالے اور ہمارے پاکستانی پروڈکٹس کو مزید بہتر سے بہتر کرے.
اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اسی پہ آ جاتے ہیں جی، 223 پہ پہلے آتے ہیں جی جی، بہت وہ ڈینیل ڈیفینس والے سے سائز میں کر کے بڑا شارٹ سا جی. اب یہ آپ کی اچھا لکھا بھی ڈینیل، اوکے وہی ڈینیل ڈیفینس کا ہی جو ہے ماڈل ہے، سیم اسپیکس ایوری تھنگ، میٹیریلز کی دوبارہ سے ریکیپچولیٹ نہیں کرتے ہیں. اور ایک بات اس میں پوچھنا بھول گیا تھا جی جی، عمیر بھائی، عموماً پاک میٹ کے حوالے سے M4 میں لوگ کہتے ہیں یار وہ یہ کارٹریج اور وہ کارٹریج، وہاں پہ وہ باتیں ختم ہو گئی. وہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھی کرواؤں گا. پی او ایف کے راؤنڈ بھی پڑے ہیں میرے پاس، نیٹو والے بھی، وہ ہر راؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کی آپ نے پرائس رینج کیا رکھی ہوئی ہے جی؟ یہ ٹوٹل پاک میڈ پارٹس کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی ہم نے پارٹ امپورٹڈ نہیں لگایا ہوا سوائے اس بٹ اسٹاک کے. ٹھیک ہے. اور اس کی پرائس وہی ہے جو میں نے آپ کو آج سے 4 مہینے پہلے آپ کے چینل پہ بتائی تھی کہ یہ آپ کو 1 لاکھ، یعنی اسٹاک کے اور یہ چارجنگ ہینڈل کی وجہ سے یہ 1,10,000 میں آپ کو مل جائے گی. بہت مناسب ہے. اس کی میگزین بھی امپورٹڈ ہوگی، میڈ ان پاکستان جی. اور آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ گندے کارتوس نہ چلائے جائیں؟ ہاں جی، یہ ڈی آئی کے اندر، کیونکہ اصل میں یہ میں نے ایک گیس ٹیوب کا ٹکڑا اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جب آپ اس میں کوئی بھی لوکل ایمونیشن یوز کرتے ہیں تو یہ یا آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ لگی اور آپ اس کو صاف کر سکیں، تو پھر یہ کاربن آ جائے گا جس کی وجہ سے پھر یہ رک جائے گی. اچھا، یہ تو بالکل AR9، ہاں جی سیم، یعنی سائز وہی سیم ہے. اس میں یہ لانگ رینج پہ اتنی ایکوریسی نہیں دیتی، لیکن یہ کلوز کمبیٹ میں اگر آپ گاڑی میں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ چیز ہے. گاڑی کے لیے تو بہترین ہے جی، گاڑی کے لیے تو ہاں جی، یہ بالکل AR9 والا سائز ہے. اٹس ناٹ مینٹ فار ٹارگٹ شوٹنگ نا، اس کے لیے آپ جاؤ گے کسی اور پہ لانگ لائن پر جاؤ. بالکل ٹھیک ہو. اچھا، ناؤ دا چیف گیسٹ آف دا اوکیزن جی، یہ ہم آتے ہیں AR10 ہے جی. الحمدللہ اس کے اندر بھی ہم نے یہ AR10 جو بنائی ہے، اس کے اندر آپ پی او ایف کا راؤنڈ یوز کریں، جو مرضی راؤنڈ یوز کریں. ابھی میں آپ کو اس کے پی او ایف کے راؤنڈ کے ساتھ اس کی ایکوریسی بھی چیک کرواؤں گا اور انشاءاللہ پرفارمنس بھی چیک کرواؤں گا. یہ انتہائی لائٹ ویٹ، یعنی اور بڑے کیلیبر میں آپ اس کا راؤنڈ دیکھیں آپ. اچھا، پھر اس کا راؤنڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں انتہائی لو پرائس پہ اویلیبل ہے. اگر 223 کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو 223 کے جتنا ایک راؤنڈ آتا ہے اتنے میں یہ 2 راؤنڈ آتے ہیں. یعنی میں آپ کو پرائس تو نہیں کوٹ کروں گا، لیکن یہ کہ جتنے کی یہ 2 گولیاں تو اتنے میں وہ 1 گولی ہے. اور آپ سائز سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. نہیں جی، 308 تو یہ کیلیبر میں AK-47 سے بڑا ہے. یس، لیکن یہ ہے کہ یہ NPB میں ہے، اس لیے ایک اس کے اندر بڑا مارکیٹ کا. ہم حیران تھے نا جی جی، ہم یہ حیران تھے کہ مطلب ہم سمپل عام لے مین لینگویج میں کہتے تھے کہ G3 کا لائسنس ملتا ہے کیا کوک کا نہیں ملتا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل وہاں پہ وہ آٹو والا اور وہ سارا تھا. ہاں جی، اس کا میکینزم اس کا DI میں ہی رکھا ہے. DI میں ہی رکھا جی. اس کے اندر کیونکہ لانگ اسٹروک جو ہے وہ جی جی، اس کو آپ نے DI میں ہی رکھا. ہاں جی، اس کو DI کے اندر رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کی گیس ٹیوب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں. اور لائٹ ویٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ G3 سے لائٹ ویٹ ہے، اور ایک یعنی اس کے اندر ہم نے کمپیکٹ سائز میں بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ فل لینتھ کے اندر ہے. پرائس کیا ہے جی اس کی؟ اس کی پرائس جی 175 ہے. اس کے اندر صرف ہیمر ٹریگر جو موونگ پارٹس ہیں، ہیمر ٹریگر یہ اور سلیکٹر سوئچ وغیرہ، یہ چند پارٹس جو ہیں امپورٹڈ ہیں. اور اس کی پرائس 175 ہے. اس میں ایکسیسریز انکلوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ تو ظاہر سی بات ہے، باقی یہ کمپلیٹ گن ود میگزین اور بہت کوالٹی کا میگزین ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 175. اور اگر آپ اس لوکل مارکیٹ میں دیکھیں تو پہلی بات یہ کہ AR10 کسی نے نہیں بنائی، کامیاب نہیں ہوئی. لوکل مارکیٹ میں میں نے نہیں دیکھی. ہاں، اور اگر کسی کی ہے تو وہ ان کی پرائس وہ اتنی مانگتے ہیں کہ وہ ٹرکش 3.5-4 لاکھ روپے. بالکل ایسے. ٹرکش کوئی آیا ہوا ہے نا، ہاں جی، ایکداس آئی ہوئی ہے میرے خیال. وہ 1.75 اور 3، مطلب اس پرائس میں یہ بندہ 2 لے سکتا. بالکل ایسے. اس پہ آپ نے کب سے کام شروع کیا ہوا تھا؟ اس پہ کام تو کھٹک صاحب بہت عرصے سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ اس کا ایک بھی پارٹ مارکیٹ سے ہم نے وہ نہیں ارینج ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ریگولر پریکٹس میں نہیں چیز ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہ ایک ایک چیز خود ان ہاؤس ڈیولپ کرنا اور وہ سارا کچھ کرنا، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ اتنی ساری پروڈکٹس جو ہیں اس پہ ایٹ اے ٹائم ورکنگ چل رہی تھی. ادھر سے AR-15 جو ہے اس پہ
AR9 پہ. مطلب یہ دونوں جو ہیں تو یہ دونوں اسپیشلائزڈ پروڈکٹس ہیں. اس وزٹ کے اندر آپ کو یہ دو وہ پروڈکٹس ہیں جو یعنی وہ جو آپ نے کہا نا 4 مہینے کا گیپ آیا ہے وہ اس کے اندر جی اس میں ہم نے یہ چیزیں بلڈ کی ہیں اور الحمدللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ بھی بے شک انہی 4 مہینوں میں ایک نئی ڈسکوری آئی ہے وہ یہ بھی ہے, لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گنز. تو بہت شاندار جی, بہت بہترین. اور آپ یقین جانیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر اس کو پروموٹ کیا جائے اس والے برانڈ کو, تو میرا نہیں ہے خیال کہ لوگ جو ہے وہ اسٹک رہیں گے اس کے اوپر M4 کے اوپر. چوائسیز نہیں تھی تو لوگ جا کے اس میں لیتے تھے, اور پھر اس میں لوگوں نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے کہ اللہ معافی کرے. بالکل ایسے. تو اس کا کوئی آپ نے کوئی نام بھی رکھا ہوا؟ اس کے اندر میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے اپنی اس کے جو ہے نا وہ نام سے اس کے اوپر نام رکھا ہے. انہوں نے M24 اس طرح کر کے نا انہوں نے کوئی نام اس کو ہونا چاہیے M26 سوری M26 کیونکہ یہ 2026 کے اندر ہم نے اس کو لانچ کیا. ہاں جی M26 جو ہے نا انہوں نے اس کو زبردست جی, بہت بہت دل آج آپ نے میرا خوش کر دیا ہے عمیر بھائی. اصل میں دوستوں کچھ ذہن میں میرے خلل سا ہے, اپنے لوگوں کو اچھا دیکھ کے خوش ہوتا ہوں, اپنے لوگوں کو ترقی کرتا دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. حسد کا جذبہ دل میں اللہ تعالیٰ نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا, نہ کسی انسان کے لیے نہ کسی چیز کے لیے. تو خوشی ہوتی ہے جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ یار میرے جیسا ایک بندہ آئے گا اور اس کو یہ کوالٹی ویپن ملے گا, میڈ ان پاکستان ملے گا, آفٹر سیل سروسز کے ساتھ ملے گا, ایک اعتبار کے ساتھ ملے گا, اور پرائس بھی ایسی ہوگی کہ وہ اسے افورڈ کر سکے گا. اچھا, اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ چلتے چلتے ایک ہی پلیٹ فارم میں 308 جی اس کا شاید ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ فائل بھی کیا. بالکل, یہ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو اس وقت یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ ہم نے جو یعنی AK میکنزم کے اندر 308 ہے وہ یہ چیز ہے. پرائس اس کے اندر ہم نے یہ ہے کہ اس کو ذرا نئی لک دینے کے لیے اس کا ریٹریکٹیبل سٹاک لگایا ہے. اس میں آپ کوئی بھی M4 والا ریٹریکٹیبل سٹاک لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر کوئی ٹارچ, لیزر, کوئی ایکسیسریز وغیرہ لگانے کے لیے, یہ گن گیجٹس لگانے کے لیے یہ ساری اوپر وہ پکٹینی ریلز لگی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اسی کے اندر جو اینٹیک ماڈل جو یعنی ونٹیج سٹائل کے اندر ووڈن فرنیچر میں جو ہے وہ بھی یعنی یہ میرے خیال میں اچھا چلیں بالکل یہ شاید میں نے دیکھی ہے کہیں پہ, پکچرز میں دیکھی. یہ اصل میں اس کے ساتھ بہت سارے ہمارے دوست ہیں بھائی, وہ اسے دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. گاؤں میں گھروں میں یہ والا لیکن اس کے لور آج بھی موجود ہیں, یعنی وہ ووڈن فرنیچر کو بہت لائک کرتے ہیں. بالکل. اور یعنی وہ نہیں اپنا ویپن جو ہے وہ ونٹیج سٹائل میں یعنی وہ جاتے ہیں, کلاسیکل جو ہے نا وہ سیم از دا کیس ود دس. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں 1911 جو ہے وہ کتنے عرصے سے. اچھا, ان دونوں کی پرائسز میں کوئی فرق ہے؟ نہیں جی, یہ پرائس سیم ہے, اس میں مٹیریل سیم ہے, اس کی کوالٹی سیم ہے, صرف اس کے جو فرنیچر اور وہ ایکسیسریز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کی کوئی پرائس کے اندر ہم نے ڈفرینس نہیں رکھا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پرفارمنس تو اس کا تو میں نے ہاں جی وہ لاسٹ ٹائم آپ نے اس پہ تقریباً کافی راؤنڈ وغیرہ فائر کیے تھے. مزہ آ گیا ہے عمیر بھائی, یقین جانے مزہ آ گیا ہے. میں یہی بڑا پریشان تھا چینل کے حوالے سے کہ یار کیا کانٹینٹ دوں گا لوگوں کو, کچھ نیا دکھایا جائے, کچھ نئی چیز دکھائی جائے. تو وہ بار بار جا کے ایک ہی جگہ سے پسٹل دکھاؤ, یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ, تو واللہ مزہ آ گیا ہے. ہمارے پاس یعنی پروڈکٹس میں سارے بریٹا اور گلوک آپ ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ دکھا چکے ہوئے ہیں, اس لیے میں اس پروڈکٹ کو اس جگہ پہ لے کے ہی نہیں آیا. اس دفعہ اس وزٹ کے اندر ہم نے آپ کو یونیک ڈیزائن, اس ڈیزائن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہم نے کسی کا ڈیزائن کاپی نہیں کیا, کسی کا میکنزم کاپی نہیں کیا. زبردست. یہ اچھا, اس کے اندر یہ اس کی جو ڈیزائن ہے, اس کے جو باڈی کے اندر کیلکولیشن ہے, ساری ڈیزائننگ, یہ کسی سے کاپی نہیں کی. زبردست. تو یعنی اس کے کوئی ڈیزائن کاپی نہیں ہے, اور الحمدللہ پرفارمنس میں یہ گارنٹیڈ چیز ہے. زبردست 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 زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے جتنے آپ کے ساتھ جتنے ورکرز ہیں, آپ کے اس بزنس میں جتنے ہمارے اور بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے وہ سب کو مزید ترقی بھی عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے ملک سے محبت بھی پیدا کرے,
اور تھوڑا سا جیسے آپ نے ایک بات کی نا وہ مطلب میں لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو دوستوں، اگر آپ نے یہ گن اٹھائی ہوئی ہے نا تو یہ گن لے کر آپ مارکس مین شپ کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ نشانہ بازی کی طرف نہیں جاؤ بالکل گے، ایسے. ٹھیک ہے. اس کا تو یہ یوز ہے جی بالکل. جس وقت پہ آپ نشانہ بازی کی اب آپ کے پاس AR-10 ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار گاڑی میں میں اس کو کیسے گھماؤں گا، تو بھائی گاڑی کے لیے وہ لینی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. AR-9 لینی ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہر ایک گن کا اپنا ایک یوٹیلیٹی ہے، اس کا اپنا ایک استعمال ہے. بہت زبردست، بہت زبردست. دوستو اس 1911 کے حوالے سے میں عموماً یہ کہتا تھا لوگوں کو کہ کچھ ہمارے کاریگر حضرات اس طرح کرتے تھے کہ زاستاوا کو تھوڑا سا گھیچ ویچ کر کے نا 1911 بنا دیا، ایکسپیکٹر اس کا باہر لگا ہوتا تھا. یہ اب مکمل جو ہے تو 1911 کے. اچھا عمیر بھائی آپ فون دیکھ سکتے ہیں. وہ ایک بندہ تھا، اس نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں نے 10 فٹ لمبی چھلانگ، 10 گز لمبی چھلانگ لگائی ہے. تو ادھر میرے جیسا ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا، وہ سامنے میدان ہے بالکل صحیح اور یہ فیتا ہے، یہ فیتا ہے. تو آ جائیے جی، جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں دا گز دا میدان. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ باتیں تو بہت ساری ہوگی. ٹھیک ہے جی دوستو، اب ہم چلتے ہیں فائرنگ رینج کی طرف اور کچھ چیزوں کا جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ ہی رہیے. اچھا سب سے پہلے یہ 1911 کے اندر ایئر ریک کر کے میں آپ کو اس کی ٹیسٹ فائر اور ایکوریسی ٹیسٹ کرواتا ہوں پلیز. یہ اس وقت ایمٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ میگزین اس میں لوڈ کیا اور سیف پوزیشن میں رکھ کے آپ نے اس کو ایئر ریک کیا. اب اس کے اوپر فائر کرنے دیں. زبردست زبردست زبردست، بہت شاندار جی، بہت شاندار، بہت شاندار، بہت شاندار. اس کے بعد 9 ہے. ایک سیکنڈ جی، میں دوستو میں نے جو ہے وہ سیفٹی ویسے نہیں لی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال بہترین یار، بہترین، زبردست دوستو. جی کنٹینیو پلیز. جی جی. اچھا اس کے بعد ہم AR-9 جو ہے اس کے اوپر ہم اس کے اندر 5 راؤنڈز ہیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ فائر کرتے ہیں. سائٹس نہیں ہے ویسے، یعنی امیجنیٹو شوٹنگ ہے. جی بالکل. زبردست 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 جی. زبردست سیف. اچھا اس کے بعد یہ جو ہماری سائڈ چارج کے اندر ہے AR-15، اس کے اوپر ہم 5 راؤنڈ فائر کریں گے. یہ AK لورز کے لیے جو سائڈ چارج کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں بغیر سائڈس کے میں نے اسٹیل پلیٹ ہٹ کی ہے. زبردست زبردست زبردست. آفرین آفرین آفرین. اور اب آ گئی سب دماغ آ گئی ہے. یہ AR-10 ہے جی. سب دماغ آ گئی ہے، تے چھا گئی ہے. اس کے لیے میں جو ہے وہ ایئر مف کا یوز کروں گا کیونکہ اس کا یس جو ہے وہ ریکوائل بھی زیادہ ہوتا ہے اور آواز بھی زیادہ ہوتی ہے. یس.
माय गुडनेस, उमेर भाई जी जी माशाल्लाह परफॉर्मेंस तो सबकी कुछ ऐसी रही है कि तबीयत जो है वो शाद हो गई है जी। लेकिन मैं इस पिस्टल को ज़रा दोबारा चेक करना चाहूँगा, आपकी बिल्कुल। इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सारे आप चेक करें इसे तसल्ली से। अच्छा दोस्तों, मैं एयर रैक नहीं करूँगा, ठीक है जी, क्योंकि मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। मैं इन चीज़ों से बहुत खौफ भी खाता हूँ। जितना मुझे ये पसंद है उतना मैं इनसे डरता भी हूँ। तो मैं वही प्रैक्टिस करूँगा जो रेगुलर प्रैक्टिस है, ठीक है जी। तो लॉक किया हुआ था मैंने, सॉरी। शानदार शानदार। थोड़ा सा इस साइड को एडजस्ट कर, जी जी वो साइड थोड़ा सा इसकी, हाँ थोड़ा सा इसकी साइड की एडजस्टमेंट जो है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जी जी बिल्कुल। एक इसका मैं, चूँकि इसको मैं अपने अंदाज से जी जी टॉलरेंस टेस्ट कर रहा हूँ, जो हाँ जी, बिल्कुल। जिसको मैं टॉलरेंस बोलता हूँ। मैं कीचड़ में मार के जी जी और पानी में मार के जो है ना, जी। तो इसको वो करना, मैं इसको टॉलरेंस नहीं बोलता हूँ जी। सॉरी प्लीज़। असल में मेरे नर्व का इशू चल रहा था। जी 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 बेसिकली आई एम अ मैन ऑफ हैंड गन, ठीक है। तो यारा जबरदस्त जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा उमेर भाई, जी जी। अगर इसमें मुझे जी, आप बिल्कुल। कुछ, तो मैं भी अपनी इमेजिनेटिव शूटिंग देख लेता हूँ कि इमेजिनेटिव शूटिंग में हम क्या करते हैं जी। AR-9 प्राउडली मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों इमेजिनेटिव शूटिंग है, ठीक है। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। AR-15 और साइड चार्ज में लॉन्ग स्ट्रोक मैकेनिज्म के लॉन्ग स्ट्रोक मैकेनिज्म में। दोस्तों रमज़ान में मैं थोड़ा कम बोलता होता हूँ। सारे कहेंगे इतना तो बोल रहे, तो फिर कैसे कम बोलता हूँ। जी 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 जी, कुछ नहीं। इसके साथ आप मैगजीन्स जो देंगे वो कौन सी देंगे? मैं ये ब्रांड न्यू ताइवान की मैगजीन है। इसमें यूएसए के आते थे, लेकिन वो लोग कहते थे कि ये शायद पुराने हैं। वो उनकी शक्ल ही ऐसी पुरानी ऐसी होती है। यस, तो उसका कलर भी थोड़ा हाँ जी। change है। तो इसमें ये जो है ना वो एक नई चीज़ भी है, प्राइस सेम है, ठीक अच्छी है। क्वालिटी के मैगजीन है, ठीक और है। मैं ये अपनी हर गन के साथ यही ऑफर करता हूँ। अच्छा, आप फिर क्या सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए क्या लगाया जाए? रेड डॉट लगाया जाए? ये आपकी अपनी Manual चॉइस है। आप sights? इसको ये हर बंदे की यूटिलिटी यूज के मुताबिक होता है कि उसने बैठ गया? लॉन्ग रेंज पे इसका करना है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज पे भी आपको बहुत प्रिसाइज शूटिंग दे सकती है। अच्छा दोस्तों, फिर इमेजिनेटिव शूटिंग है, ठीक है जी। थोड़ा नीचे रखिएगा, पहले ऊपर लग रहा है। नीचे के नीचे के नीचे और नीचे।
اصل میں وہ بالکل آئیڈیا نہیں. ہاں جی وہ سائڈ اوپن سائڈ. گریٹ جی گریٹ, زبردست. اور دوستوں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, AR-10. اور دیکھتے ہیں اس کا تو ہولوگرافک سائٹ ویسے کام نہیں کر رہی. ہاں جی وہ ڈیڈ ہوئی. اچھا آپ یہ ایئر مف یوز کریں. جی جی بالکل کروں گا جی. دوستوں AR-10 کو ہم لوگ اب چیک کرنے والے ہیں کیا یہ اسموتھ بولٹ تھا. Like anything جی, like anything. مزہ آ گیا جی, مزہ آ گیا. فنیشنگ, اس کا فٹ, اس کا سارا شیپ, ساری چیز اس قابل ہے کہ اس کو ستائش کی جائے. اور دوستو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. یہ ابھی یہ انوویشنز یا انوویشن چلیں اس میں ایک ورڈ تو انوویشن والا اس کے لیے ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں اور زیادہ بہتری ان میں اور زیادہ بہتری آتی جائے گی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب میں آؤں گا تو اسی میں سے کسی ایک پلیٹ فارم میں آپ نے 12 بور بھی بنائی ہوگی انشاءاللہ. بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی, بہت بڑی مارکیٹ. ٹیکٹیکل میں ہمارے پاس صرف ٹرکش اویلیبل ہیں. بالکل ایسے ہی. کچھ اس میں لوکل مارکیٹ میں کچھ لو لیول پہ ہیں, کچھ اچھی ہیں ٹھیک ہے جی. پھر سیگا ہے, بالکل کون 3.5-4 لاکھ روپے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایک بہت بڑا جو ہے اس کا وہ گیپ ہے جی جس کو بھرا جا سکتا. زبردست جی. دوستو ہم نے آج پاک ڈیفنس آرمز میں عمیر نقوی بھائی کے پاس جو ہے آ کے بہت ساری نئی چیزیں دیکھی, ان کا جو ہے رینج کے اوپر آ کے ان کی پرفارمنس دیکھی ٹھیک ہے جی. اور آخر میں اب اس ساری چیز کو انکمپاس کرتے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں تھی, وہ اس طرح کی تھی کہ دوستو اچھے اور برے ہر طرح کے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. آپ کو ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ملیں گے, آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے. دوستو ان ویپنز کے حوالے سے میری آپ سب سے بار بار ریپیٹیشن میں آپ کو کرتا ہوں کہ یہ آن لائن والا بزنس نہیں ہے, آن لائن پرچیزنگ والا کام نہیں ہے. آپ کو آنا ہے, بالکل آپ کو آنا ہے, آپ کو آ کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی. اور اگر ایک بھائی ہے وہ جینوئن طریقے سے پرچیز کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آ نہیں سکتا, تو پھر میں عمیر بھائی جیسے بندے کے پاس اس لیے ریفر کرتا ہوں یا عمیر بھائی کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ دیکھیں بات وہی ہوگی کہ آپ میڈ ان ٹرکش M4 لے لیں گے اور اس میں کوئی مسئلہ آئے گا تو کس کے پاس لے کر جائیں گے, یا آپ کے پاس یا دوسرے کسی کے پاس. آپ کی کسی بھی مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے G3 لی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی پرابلم آیا تو آپ POF نہیں جائیں گے, کوئی آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں, آپ کسی نہ کسی لوکل مینوفیکچرر کے پاس جائیں گے. تو دوستو یہاں پہ پاک ڈیفنس آرمز ہو گیا, ہمارے اور کچھ اچھے نام ہیں. آپ کو آفٹر سیل سروسز بھی ملتی ہیں بھائیو, آپ کو آفٹر سیل سروسز بھی ملتی ہیں. اور سب سے آخر میں نے جو اچھے اور برے کے حوالے سے کی تھی کہ دوستو کچھ بھائی ہیں چینل سے ریلیٹڈ, میرا ان سے بہت بڑا گلہ ٹھیک ہے جی. گلے کیا ہیں وہ جب کبھی ان بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو ضرور انہیں کہوں گا میں آپ لوگوں کی خدمت میں 24/7 موجود ہوں. عمیر بھائی 24/7 موجود ہیں. اور برائے مہربانی اپنے کانسیپٹس جو ہے اسے کلیئر کیجئے, اور ہر ایک چیز کا کمپیریزن جو ہے وہ سورج کو اٹھا کے چاند کے ساتھ کمپیئر مت کیا کیجیے. ہر ایک چیز کو اس کے پرائس سلیب میں, اس کی ورکنگ میں, اس کی کلاس میں رکھ کے کسی دوسری چیز کے ساتھ کیا کیجیے. عمیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی, میں ان ویپنز کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ریگولر پریکٹس کے ویپن ہیں,
اور میں اس وقت روزے میں ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی آپ کے ولاگ سے پہلے ان کی پریپریشن ایکسٹرا نہیں کی گئی, بالکل, اور آپ نے الحمدللہ پرفارمنس دیکھی. مجھے یقین ہے, یعنی میں نے یہاں پہ راؤنڈز منگوا کے رکھے ہیں, تقریباً ایک ویپن کے 100 راؤنڈز منگوائے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ ان کو چیک کریں, ان کی پرفارمنس چیک کریں. اس میں سے کوئی بھی ویپن میں نے اسپیشلی اس ویڈیو کے لیے کوئی ڈیزائن تیار کر کے نہیں رکھا ہوا, جو لگے ہوئے ہیں پارٹس میں نے ایز اٹ از بتائے ہیں. بلکہ اس کے اندر بہت 2 رائفلز ایسی ہیں جو کہ میرے کسٹمرز کی ہیں, اور انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ آپ ٹیسٹ کی ویڈیو پہ بھیجیں, اور یہی ویڈیو ان کو چلی جائے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ریگولر پریکٹس کی چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں انسان غلطی کر سکتا ہے, بالکل صحیح. تو اگر کسی بھی وجہ سے کوئی اس کے اندر مسئلہ آتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ میرے فلانے بندے سے رابطہ کریں. میں بذات خود اس چیز کا ذمہ دار ہوں. کوئی اس میں مسئلہ آتا ہے میں اس کو یعنی خود پرسنلی ہینڈل کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ہے کہ آپ نے اگر مجھے چھوٹا بھائی مان کے اگر عزت دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی عزت میں کہیں پہ بھی آپ قابل ہیں جی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور جو ہے وہ رتبہ عطا فرمایا ہوا ہے, بالکل عزت کریں گے جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے, سدا آباد رکھے, اور ہمارے اس میڈ ان پاکستان میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی برکت ڈالے. تمام مینوفیکچرر آمین تمام مینوفیکچررز آمین آمین. اوکے دوستو, انرجی لیول بہت لو لیول پہ چلا گیا ہے, رمضان ہے, ٹھیک ہے جی, تو اجازت چاہیں گے ہم آپ لوگوں سے بھی. اور دوستو آخر میں کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر کہ خدا را ہوائی فائرنگ سے پرہیز کیجیے, اس اسلحے کو نمائش مت کیجیے, اس سے بگاڑ پیدا مت کیجیے. اس کو اگر اپنے پاس رکھنا بھی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ رکھیے, سنت رسول سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھیے, نشانہ بازی کے حوالے سے اپنے پاس رکھیے, اپنی جان اپنے گھر والوں کی جان کا دفاع کا سوچ کے اپنے پاس رکھیے. کبھی بھی اس کے حوالے سے شر پسندی کا مت سوچیے. بالکل. اور دوستو بہت شکریہ, جزاکم اللہ.